بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، اسلام میں اعمال القلوب کی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح ظاہری اعمال کی ہے۔ اعمال القلوب ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے جہاں ظاہری اعمال ہیں وہیں باطنی بھی اعمال ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایمان لہ ظاہر و باطن، ایمان کے ظاہری اور باطنی کچھ چیزیں ہیں۔ وظاہرہ قول اللسان، اور اس کا ظاہر زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وعمل الجوارح، اور اعضائے جوارح سے عمل کرنا ہے۔ وباطنہ تصدیق القلب، اور اس کا باطنی عمل دل کی تصدیق ہے۔ وانقیادہ ومحبتہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کے لیے خضوع اور خشوع اختیار کرنا اور اس سے محبت کرنا ہے۔ فلا ينفع ظاہر بلا باطن، باطن کے بغیر ظاہر کچھ بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ یعنی ظاہری اعمال جو ہم کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا ہے، طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ یہ ظاہری اعمال ہمیں فائدہ اس وقت پہنچائیں گے جب ہمارا باطن درست ہوگا، ہمارا باطن اخلاص پر مبنی ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ریاکاری موجود ہے تو یہ ظاہری اعمال کسی کام کا نہیں ہے۔ تو باطنی عمل، جس کو ہم اعمال القلوب کہتے ہیں، دلوں کے اعمال جن کو ہم کہتے ہیں، اس کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ دل کے جو اعمال ہیں یہ عبودیت کی روح ہیں۔ جب عمل جوارح اس سے خالی ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ اس طریقے سے ہوں گے جیسے کہ جسم بلا روح کے ہو۔ جس طریقے سے انسان کا ظاہری جسم ہے اور اس کے اندر گردش کرنے والی روح ہے، جسم کو توانا رکھنے کے لیے غذائیں دینی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے جو روح ہے اس کو بھی توانا رکھنے کے لیے غذائیں دینی پڑتی ہیں۔ اور روح کی غذا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کے اوامر کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کے رسول کے تابع کر دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ دراصل جو اعمال القلوب ہے یہی اصل تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شخص اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم بجا لاتا ہے تو دراصل یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ کر کے فرمایا اپنے دل کی جانب کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تو دل میں تقویٰ ہوتا ہے، دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر ریاکاری گھس جائے، ریاکاری داخل ہو جائے تو ہمارے تمام اعمال فاسد ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی تقویٰ ہی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو روزہ فرض کیا ہے تو اس سلسلے میں آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ ہے۔
متقی ہونا، پرہیزگار ہونا ہے۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگار نہ ہو سکے روزہ رکھ کر کے تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارا جو روزہ ہے یہ ایک عبادت ہے، تو عبادت کا جہاں ظاہری عمل ہے وہیں باطنی عمل بھی ہوتا ہے۔ عبادت کی جو تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، یعنی عبادت ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو یا اعمال سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ ظاہری عمل جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور باطنی اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ خشیت ہے، خشیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا ہو، یہ الانابہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص کہاں جنم لیتا ہے؟ دل کے اندر جنم لیتا ہے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا باطن ٹھیک نہیں ہے، اعمال القلوب درست نہیں ہے، تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جہاں ہم عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر، وہیں ہمارا باطنی عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اعمال القلوب کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم چند باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندے کا قیامت کے دن جو محاسبہ ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا جس کا تعلق اعمال القلوب سے ہے۔ جہاں ظاہری عمل کا محاسبہ ہوگا وہیں اس باطن کا بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب اکھاڑ دیا جائے گا، جب ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبلی السرائر، جب پوشیدہ بھید ظاہر کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین دلوں کے اعمال سے بھی واقف ہے اور ظاہری اعمال سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو دلوں کے اعمال سے واقف ہے، قیامت کے دن ظاہر کر دے گا کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے، جو نماز پڑھی ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو عمرہ کیا ہے، جو حج کیا ہے، جو زکوٰۃ کیا ہے، جو زکوٰۃ دیا ہے، جو رکوع کیا ہے، جو سجدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت جو تم نے سر انجام دی ہیں، کیا اس کے اندر اخلاص موجود تھا، ریاکاری موجود تھی، یا نام و نمود اور شہرت طلبی تھی؟ اگر ایسا کچھ ہے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ جو اعمال القلوب ہیں دراصل یہی اصل ہیں، یہی بنیاد ہیں۔ بندوں کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، وہ دلوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِخْلَاصِ وَإِنَّ الرَّجُلَيْنِ لِيَكُونَ مَقَامُهُمَا فِي الصَّفِّ وَاحِدًا وَبَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بندوں کے اعمال کی جو مفاضلت ہے وہ اس کا انحصار بندوں کے ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ دو لوگ ہوتے ہیں جو ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیوں فرق ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، سنت کی مطابقت کرتا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو سر انجام دیتا ہے، اور دوسرے کے اندر غفلت ہے، ریاکاری موجود ہے، دکھاوا موجود ہے، نام و نمود و شہرت طلبی موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک کی نماز کو قبول کرتا ہے جبکہ دوسرے کی نماز کو رد کر دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کی جانب نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کی جانب نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کی جانب دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی جانب دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والاعمال الظاہرۃ لا تکون صالحۃ مقبولۃ الا بتوسط عمل القلب، ظاہری عمل صالح نہیں ہو سکتا، نیک نہیں ہو سکتا، مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل کا عمل درست نہ ہو۔ اگر دل کا عمل درست ہے، اگر ہمارا دل درست ہے تو ہمارے اعضاء جوارح بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا دل صحیح سالم ہے تو ہمارے اعمال بھی درست اور صحیح سالم ہوتے ہیں۔ اگر دل فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو ہمارے اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں، فاسد نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، آگاہ ہو جاؤ کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ درست نکلا تو پورا جسم درست نکلے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل فاسد نکلا تو تمام جسم فاسد نکلے گا، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جا کہ وہ دل ہے۔ تو دل کو فاسد نہیں ہونے دینا ہے، دل کو خراب نہیں ہونے دینا ہے، دل کے اندر ریاکاری نہیں آنے دینی ہے، دل کے اندر دکھاوا نہیں آنے دینا ہے، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین کے اخلاص پر قائم و دائم رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے تمام اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلمان نیک عمل کرنے کے طرف راغب ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص موجود نہ ہو، اور رمضان کے اندر جو بہت سارے نیک عمل کیے جاتے ہیں اس کے اندر اخلاص مطلوب ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اعمال القلوب کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بندے کو جب بندہ اس کی اہمیت کو جان لے تو ایسی صورت میں اپنے روزے کو درست رکھنے کی کوشش کرے گا، اپنے روزے کو اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کرے گا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جس طریقے سے صحابہ کرام نے روزہ رکھا، جس طریقے سے تابعین اعظام نے روزہ رکھا، جس طریقے سے ہمارے ائمہ اور محدثین نے روزہ رکھا، اس طریقے سے روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، تو یہ جو روزہ رکھنا ہے عمل جوارح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں جو یہ فرمان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کی نیت سے جو شخص روزہ رکھے تو اس کا تعلق دل کے اعمال سے ہے، دل کے اعمال سے ہے، اور جو اس کا ثواب ملنے والا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دے گا۔ تو ہمارے اعضاء جوارح جو ظاہری ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیے، اور جو دلوں کے اعمال ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیے، تب جا کر کے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اعمال القلوب کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب راغب ہوں گے، ہمیں معاونت ملے گی کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے قرآن پر غور و تدبر ہو، چاہے صدقہ و خیرات کرنا ہو، چاہے عمرہ کرنا ہو، چاہے حج کرنا ہو، یا دیگر عبادات جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع کی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کے لیے راغب ہو جائیں گے جب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اذا حسنت السرائر، جب دل بہتر ہو اصلح اللہ الظواہر، اللہ رب العالمین ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے، فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں، جو بھلائی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم
اعمال القلوب کی اہمیت سے واقف ہو گئے تو اس کے ذریعے سے ہمیں معاونت ملتی ہے کہ ہم ان تمام اعمال سے اجتناب کریں جس سے ہمارے اجر میں کمی واقع ہو جائے، جس سے ہمارے روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جائے، جس سے ہمارے نماز کے اجر میں کمی واقع ہو جائے، جس کے ذریعے ہماری جو تراویح کی نماز ہے اس کے اجر میں کمی واقع ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے ہمارے اجر میں کمی واقع ہو جائے، ہمارے ثواب میں کمی واقع ہو جائے۔ اگر ہم اعمال القلوب کی اہمیت سے واقف ہیں تو ایسی صورت میں اس کے ذریعے سے ہمیں معاونت ملے گی کہ ہم اپنے ایمان کی مٹھاس حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، سکونت حاصل ہوگی، اطمینان حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ہم نے عبادت کی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا یا اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اسی کے مطابق اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اعمال القلوب کی اہمیت کو جانتے ہیں تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں ہم اپنے دلوں سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب راغب ہوں گے یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر جائے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی اس طریقے سے عبادت کرنے لگ جائیں جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے، اور اس طریقے سے ہماری ٹریننگ ایک مہینے مکمل ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا اثر 11 مہینوں میں بھی دیکھنا چاہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس ایک مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ہم نے اس طریقے سے ٹریننگ لے لی جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس طریقے سے اگر ہماری ٹریننگ ہو گئی تو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہے گا 11 مہینوں میں ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا 11 مہینوں میں ہم اسی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، یا یہ ہے کہ رمضان جاتے ہی ہمارا شیطان کھل جاتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور ہم خوشی سے وہ تمام برائیاں کرنے لگتے ہیں جو اس مہینے میں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں رمضان کے مہینے میں۔ بعض اسباب ایسے ہیں جو ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہمارے اعمال جو دل کے ہیں وہ بھی درست ہو سکتے ہیں، اور جو ظاہری عمل ہیں وہ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو منحرف نہ کر دینا، ہمارے دلوں کو ادھر ادھر نہ پھیر دینا، گناہوں کی طرف مائل نہ کر دینا، بلکہ اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر قائم و دائم رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے پر اس کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ دلوں کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں، جیسے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، کبر پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، ریاکاری پیدا ہو جائے، یا نام و نمود و شہرت طلبی ہو جائے، یا ہم عجب کا شکار ہو جائیں کہ ہم تو بڑے اونچے درجے والے ہیں، ہم تو بڑے اونچا مقام رکھتے ہیں، شہوات میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جو برائیاں ہیں، برائیوں کی طرف ہمارا دل راغب ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے اعضائے جوارح کو ان تمام معاصی سے دور رکھنا چاہیے۔ دل کے اندر گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبر اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت جو شخص چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا۔ حسد کے اندر جو شخص مبتلا ہو جائے، دراصل یہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہوتا ہے، اپنے رات کی نیند برباد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو کس طریقے سے گرانا ہے، کس طریقے سے تباہ و برباد کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو ہلاک کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو روڈ پر لانا ہے، یہی سوچنے میں ساری راتیں گزر جاتی ہیں، تو آدمی خود کو بے چین رکھتا ہے۔ حسد کی بیماری سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ریاکاری اگر آ جائے تو ریاکاری سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔
اپنے عجب سے، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنے لگتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عجب ہے آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرے، اللہ رب العالمین اس کو بلند کرتا ہے، لیکن جو عجب کا شکار ہو جائے وہ خشوع اور خضوع اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر اکڑ موجود ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے، ظاہری عبادت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اعمال کو ٹٹول لینا چاہیے۔ کیا ہمارا یہ جو دل ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مستعد ہے، تیار ہے؟ اگر ہمارا دل تیار ہو تو ہمارا جسم بھی تیار ہوگا۔ اگر ہمارا دل اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مطمئن ہو اور تیار ہو تو ایسی صورت میں ہمارا جسم بھی دل کا ساتھ دے گا۔ لیکن اگر ہمارا دل اللہ رب العالمین کی جانب راغب نہیں ہے تو ہمارا جسم بھی اللہ رب العالمین کی جانب راغب نہیں ہوگا، لہذا ہماری عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں ان کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے جو دل کے اعمال کے تعلق سے لکھی گئی ہیں، تاکہ ہم ان کتابوں کو پڑھ کر کے یہ جان سکیں کہ کون کون سے حربے ہیں جن کو شیطان اختیار کرتا ہے، ہمارے دل میں کجی لاتا ہے، ٹیڑھا پن لاتا ہے، تکبر لاتا ہے، اور کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے۔ جب ان کتابوں کو ہم پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ہم شیطانی حربوں سے اپنے آپ کو نجات دے لے جائیں گے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ اس کا دل درست رہے، اس کا دل ٹھیک رہے، اللہ رب العالمین کی جانب راغب ہو، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہو، اس کے رسول کی محبت دل کے اندر ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو وہ حاصل کرنے پر راغب ہو، اور وہ کوشش کرتا رہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے عمل کو درست کر سکتے ہیں، چاہے ہمارا ظاہری عمل ہو، چاہے ہمارا باطنی عمل ہو۔ اگر ہمارا دل درست ہے سارے اعمال درست نکلیں گے، اگر ہمارا دل فاسد ہے تو ہمارے اعمال بھی فاسد ہو جائیں گے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اعمال درست ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔